السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اب اس دوسرے حصے میں ہم پوس کی رات اس افسانے کے جو اہم کردار ہے وہ دیکھیں گے۔ اب سب سے پہلا اس افسانے کا اہم کردار ہے وہ ہلکو ہے۔ یاد رکھو، جو کسان ہے، بہت اچھی طرح ذہن میں رکھو۔ منی بہو بھی کہا گیا ہے انہیں، جو ہلکو کی بیوی ہے، یعنی اس کسان کی بیوی ہے۔ اور ایک اہم جو کردار ہے وہ شہنا ہے، جو مہاجن ہے، جو لگان وصول کرنے والا ہے۔ اور ایک بہت اہم کردار جو جانور ہے، جو ایک وفادار کتا ہے جس کا نام جبرا ہے۔ تو بہت ذہن میں رکھو، ہلکو یہاں ایک کسان ہے جس کی کہانی بیان کی جا رہی، اس کی بیوی ہے منی، شہنا جو مہاجن کا آدمی ہے وصول۔ اس افسانے سے منشی پریم چند ہمیں کیا سبق دینا چاہتے، پہلے وہ ہم دیکھ لیتے۔ دیکھو، آج ہم دیکھ رہے ہزاروں کسان جان دے رہے ہیں، لیکن یہ ہلکو کسان جو اتنے حالات کا سامنا کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی جان گنوانے کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ تو منشی پریم چند ہمیں اس افسانے سے جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ اہم ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا کہ افسانہ نگار حقیقت پسند ہے، حقیقت نگاری کو بیان کرتا ہے، تو صرف کہانی لکھنا مقصود نہیں ہے۔ پوس کی رات سے ہمیں منشی پریم چند ہلکو اس کردار کے ذریعے سے یہ سبق دینا چاہ رہے ہیں، کسان کے ذریعے، کہ حالات کے آنے کے باوجود زندگی مسلسل جد و جہد سکھ دکھ کا نام ہے، کہ یہاں انسان نے اپنے حوصلے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہی عنوان، یعنی پریم چند کی فنی مہارت، حقیقت نگاری اور ان کے تخیل نے اس افسانے کو بہت بلند مقام عطا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھیں گے افسانہ۔ اس افسانے کی ابتدا جو کسان ہلکو اور اس کی بیوی کے مکالمے یا بات چیت سے شروع ہوتی ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ ہلکو کی بیوی نے بڑے جتن سے کچھ پیسے جمع کیے ہیں، 3 روپے کمبل کے خریدنے کے لیے، لیکن مہاجن کا قرض ہے، وہ سر پر آ کھڑا ہے۔ اور ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر۔ دیکھ لے، ہلکو نے آ کر اپنی بیوی سے کہا، شہنا آیا ہے، لاؤ جو روپیے رکھے ہے اسے دے دو، کسی طرح گردن تو چھوٹے۔ یہ محاورہ ہے، گردن چھوٹنا یعنی مصیبت ٹل جائے۔ منی بہو جو ہلکو کی بیوی ہے، منی بہو جھاڑو لگا رہی تھی، پیچھے پھر کر بولی، 3 ہی تو روپیے ہیں، اسے دے دو گے تو کمبل کہاں سے آئے گا؟ ماگھ پوس کی رات کھیت میں کیسے کٹے گی؟ اس سے کہہ دو کہ فصل پر روپیے دے دیں گے، ابھی نہیں ہیں۔ ہلکو تھوڑی دیر تک چپ کھڑا رہا اور اپنے دل میں سوچتا رہا، پوس سر پر آ گیا ہے، بغیر کمبل کے رات کو وہ کس طرح کھیت میں نہیں سو سکتا۔ یعنی سردی کا زمانہ، سردی کی راتیں شروع ہو گئی، یہاں بھی وہی بتایا گیا۔ اب ایسے کڑاکے کی سردی میں
وہ کھیتوں میں کیسے رکیں گا، کیسے رکھوالی کریں گا؟ مگر شہنا مانے گا نہیں، وہ کھڑکیاں دے گا۔ کھڑکیاں دینا یہ محاورہ ہے جس کے معنی جھڑکنا۔ یاد رکھو یہ محاورے، یہ دیکھو اس سبق میں بہت سارے محاورے آئے ہیں، اور پریم چند کے افسانے، ناول وغیرہ کی یہ خاص بات ہے کہ انہوں نے بہت سارے محاورے کو استعمال کیا ہے۔ کھڑکیاں دینا یہ محاورہ ہے جس کے معنی کیا ہے، ہم نے ابھی دیکھے، جھڑکنا یا ڈانٹنا۔ یاد رکھیں گے تو ایسے بہت سارے محاورے آئیں گے اس میں۔ گالیاں بکیں گا، بلا سے جاڑے میں مریں گے، یہ بلا تو سر سے ٹل جائیں گی۔ یہ بھی محاورہ ہے کہ یہ مصیبت تو کون سی مصیبت؟ جو مہاجن یہ سوچتا ہوا وہ بیوی کے پاس گیا اور خوش آمدانہ لہجے میں بولا، لا دے دے گردن تو کسی طرح بچے، کمبل کے لیے کوئی تدبیر سوچیں گے۔ اپنی آنکھیں ٹیڑھی کر کے بولی، کر چکے دوسری تدبیر، ذرا سنو تو کون سی تدبیر کرو گے؟ کون کمبل خیرات میں دے دیں گا؟ نہ جانے کتنا روپیہ باقی ہے جو کسی طرح ادا ہی نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھو یہ جملہ جو ہے نا بہت اہم ہے کہ کسان اور اس کی بیوی جو مہاجن کے قرض تلے دبے ہوئے ہیں، ان کی دلی کیفیت یہاں بتائی گئی ہے کہ سود پر سود دیے جا رہے ہیں، لیکن قرض کچھ ادا ہی نہیں ہوتا۔ میں کہتی ہوں تم کھیتی کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ مر مر کر کام کرو، پیداوار ہو تو اس سے باقی ادا کرو۔ چلو چھٹی ہوئی، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے۔ یہاں دیکھو کتنا اس میں درد بھرا ہوا ہے، باقی چکانے کے لیے ہی تو ہمارا جنم ہوا ہے۔ ایسی کھیتی سے باز آئے، میں روپیے نہ دوں گی۔ ہلکو رنجیدہ ہو کر بولا، تو کیا گالیاں کھاؤ؟ اب یہاں دیکھو یہ پورا اگر ہم دیکھیں گے پورا سبق تو اس میں کیا بتایا گیا ہے، میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری ایک اہم چیز یہ بولنا چاہوں گا میں کہ اس میں بہت سارے محاورے آئے ہیں، بہت سارے محاورے آئے۔ اب یہاں کیا بتایا گیا ہے کہ اس میں منی نے کہا، گالی کیوں دے گا؟ کیا اس کا راج ہے؟ دیکھو ہمارے گھروں میں بھی ہم دیکھتے خواتین اسی طرح سے، وہ بھی ایک عورت ہے، وہ بھی ایک اپنے شوہر کے اوپر جو قرض ہے، مہاجن تو ستا رہا ہے لیکن گالی کیوں دیں گا؟ ہم تو اس کا جو ہے قرض چکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کا سود دے رہے ہیں، اور سود تو اس کا ختم ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کیوں گالی دیں گا؟ مگر یہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئی۔ یہ محاورہ ہے، اس کی تنی ہوئی بھویں ڈھیلی پڑ گئی، یعنی غصہ کیا ہوا؟ ختم ہوا۔ یاد رکھو ہاں، اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ اس نے طاق پر سے پیسے اٹھائے اور لا کر ہلکو کے ہاتھ پر رکھ دیے، پھر بولی، تم اب کھیتی چھوڑ دو، مزدوری میں سکھ سے ایک روٹی تو چین سے کھانے کو ملیں گی، کسی کی دھونس تو نہ رہیں گی۔ یہ اپنے شوہر کو سمجھا رہی ہے کہ یہ کھیتی باڑی چھوڑ دو، لیکن ایک بات یاد رکھو، کسان اور کسان کی اولاد اپنی کھیتی باڑی سے بے انتہا محبت، وہ اپنی کھیتی سے دور نہیں ہونا چاہتے، چاہے لاکھ مصیبت اٹھا لے۔ اب ہلکو نے روپیے لیے اور اسی طرح باہر چلا کہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنا کلیجہ نکال کر دینے جا رہا ہے۔ دیکھو یہ محاورے کو دیکھو، یعنی اپنی پیاری چیز، اپنی
प्यारी चीज मजबूरन किसी को देना। कैसा निकला वो? अपना कलीजा निकाल कर देने जा रहा है। इसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। और क्यों जमा किए थे उसने? क्योंकि सर्दी का ज़माना है आने वाला, और उसको खेतों पर जाना है, और अगर कंबल नहीं होगा तो वो ठिठर कर मर जाएगा। अब यहाँ तक तो हमने देखा। अब उसके बाद जो मैं इसको अपने अल्फाज में इस कहानी को आगे बयान करता हूँ, वो ज़रा देख लीजिए कि इस तरह की सर्दी पड़ रही है कि मानो आसमान के तारे भी ठिठरे नज़र आ रहे हैं। तो उसने क्या किया, हल्को ने अपने खेत पर जाकर जो ओक यानी गन्ना, उसके जो है छतरी के नीचे बांस के खटोले पर पुराने गाड़े की चादर यानी मोटी चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। यानी इतनी सर्दी थी कि वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन सर्दी जाने का नाम नहीं ले रही थी। अब उसके साथ उसका एक कुत्ता भी था। मैंने पहले उसका नाम बतला दिया, जबरा। पूरे सबक में अब वो रात किस तरह से उन्होंने बिताई खेतों पर वो बतलाया गया है कि हर मुमकिन कोशिश की उन्होंने कि वो सर्दी से बच जाए, पत्ते जलाए और चिलम इस्तेमाल की, लेकिन आखिर में ये भी देखा हमने कि खेतों में नील गाय घुस आई है। और जबरा जो एक ईमानदार कुत्ता है, अपने मालिक का वफादार है, वो अपनी जान जोखम में डालकर उन नील गायों से अपने खेतों को बचाना चाहता है। मुख्तसरन ये कि हल्कू ने पूरी कोशिश की कि अपने आप को सर्दी से बचाए, लेकिन जैसे ही थोड़ा गर्मी का इंतज़ाम हुआ और उसको इस बात का भी एहसास था कि जबरा जो है मेरे खेतों को नुकसान नहीं होने देगा, वो आने वाले जो जानवर हैं उनको चीर फाड़ देगा। यानी यहाँ फ़र्श शनासी भी बतलाई जा रही है आखिरी हिस्से में कि उस हल्कू का दूसरों पर भरोसा करके सो जाना और जबरा का भी पूरी कोशिश करना। लेकिन ऐसा होता है कि वो जो आग जलाते हैं और जिससे थोड़ी गर्मी मिल तो जाती है, लेकिन हल्कू को नींद लग जाती है और उसी आशना में, उसी वक्त में पूरा खेत जलकर राख हो जाता है। लेकिन उसको खबर भी नहीं होती। जब मुन्नी अपने खेतों में आती है तो क्या देखती है कि हल्कू सो रहा है और पूरी खेती बर्बाद हो गई है। लेकिन हल्कू क्या करता है कि बहाने के तौर पर उससे कहता है कि अरे मेरे पेट में बड़ा दर्द था, इसलिए मैं सो गया। आखिर में जब ये सब देखा जाता है तो वो एक दर्द बतलाया जा रहा है। अब देखो यहाँ जो अल्फाज आए हैं वो देख लीजिए। माल गुजारी यानी अब यहाँ उनके जो देहाती अंदाज के जो अल्फाज है वो उस तरह से देखो, प्रेमचंद ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि माल गुजारी यानी माल गुजारी वगैरह। तो अब वो मुन्नी कह रही है कि अब सारा खेत जल गया, अब हम इस से कैसे, अब जो हमारे ऊपर कर्ज है वो किस तरह से हम अदा करेंगे, किस तरह से सूद देंगे। यानी यहाँ उनका दर्द भी बताया जा रहा है कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। यानी उस खातून का वो दर्द, वो कैफियत बताई जा रही है कि थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गफलत से जो है खेत जलकर राख हो गया। लेकिन असल जो हमको चीज़ देखना है वो ये कि वो क्या कहते हैं। वो कहता है यानी कि मैं किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूँगा। मजूरी यानी
मजदूरी। याद रखो, चाहे कितनी दुर्गत हो जाए या चाहे कितनी भी बुरी हालत हो जाए, मैं मजदूरी करूँगा, नहीं करूँगा। खेती का काम ना बिगाड़ूंगा, मैं खेती का काम करते रहूँगा। तो यहाँ मुंशी प्रेमचंद ने किसानों की ज़िंदगी बतलाई, उनके हालात बतलाए और एक अहम हमको सबक दिया कि हालात कुछ भी हो, हालात नासाजगार भी हो, लेकिन हालात से घबराना नहीं चाहिए। ज़िंदगी, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, जद्दोजहद का नाम है, ज़िंदगी सुख दुख का नाम है।